السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ میں آج آپ کو ایک مجوسی کا قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ درود پاک میں کی کیا فضیلت ہے۔ ایک مجوسی تھا اور وہ مجوسی تاجر تھا۔ مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ ہے کہ وہ مجوسی یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی شادی کروا دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو ایک مجوسی تاجر تھا، بہت امیر تھا۔ تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے غلاموں کے ساتھ کسی محفل میں، تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے اس سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو سلام کہہ دوں ان کا۔ چپ ہو گئے۔ وہ اس شخص نے پھر دوبارہ سے پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے 2 دفعہ سلام بھیجا ہے۔ وہ حیران ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو نان مسلم ہوں، میں تو مجوسی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے سلام کیسے بھیجا؟ وہ اٹھا اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اندر کمرے میں لے گیا اپنے ساتھ۔ وہاں جا کے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے نبی اور کیا کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جب اس آدمی نے یہ بات کہی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے، تو مجوسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی؟ تو مجوسی نے کہا کہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں تمہارے دین میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے جو مجوسی تھا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جب وہ باہر آیا تو آ کے تو اپنے غلاموں اور بیٹوں سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو جو اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے اور اسلام قبول کر سکتا ہے۔ کافی لوگوں نے، بہت زیادہ مقدار میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بقایا جو تھے تو وہ ان سے کہا کہ آپ لوگ جا سکتے ہو۔ اور اس نے اپنے بیٹے سے بھی کہا، بیٹے سے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کیا اسلام قبول کرو گے؟ تو بیٹے نے کہا کہ جی، اگر آپ نے کر دیا ہے تو میں بھی اسلام قبول کر لوں گا۔ لہذا بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوسرا سوال اس نے اس آدمی سے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اور کیا بتا رہے تھے؟ کوئی اور پیغام دیا ہے ہمارے لیے؟ تو اس شخص نے اس مجوسی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ وہ اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ تمہیں دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی تھی، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ مثلا کہ مجوسیوں کا یہ ہے کہ وہ بہن بھائیوں کی شادی کرواتے۔ تو ایک ایسا میں نے خود جائیداد کا ایک ایسا میں نے خود رکھا تھا، ایک میں نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی تھی تو اس کو دے دیا تھا۔ بقایا اخراجات میں نے بہت زیادہ کیے۔ تو ایک دن جس دن میرے بیٹے کی شادی تھی میں پورا دن دوڑ دھوپ میں لگا رہا۔ میں نے کافی دور دور سے تاجروں کو بلایا
اور کھانا وغیرہ کھلایا، سارا کچھ کیا، ہر چیز شامل تھی، ہر طرح کے کھانے شامل تھے، تحفے طوائف ہر چیز تھی۔ لیکن جب شام کو میں تھکا ہوا اپنے چھت پہ گیا کہ کچھ دیر آرام کر لوں، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک ماں اور 2 بیٹیاں بیٹھی تھی، اپنے آنگن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے ہر آدمی کو بلایا، ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ اصل میں وہ سید زادی تھی۔ وہ شخص آیا گھر، چھت سے اتر کے واپس نیچے اپنے گھر آیا، تو آ کے تو اس نے یہ کیا کہ لے گیا، بچیوں کے لیے تحفے وغیرہ بھی بھیجے، کھانا وغیرہ بھی بھیجا۔ جب ایک شخص لے کے تو ان کے دروازے پہ پہنچا، ان کو بولا کہ اس طرح ہمارے جو مالک ہیں انہوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے، تو لڑکیوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ لوگ مجوسی ہو اور ہم سید زادے، ہم یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اتنے خلوص سے بھیجا ہے، ہم ان کے خلوص کو ٹھکرائیں گے نہیں، یہ ہم رکھ لیتے۔ جب انہوں نے رکھ لیا تو انہوں نے ماں بیٹیوں نے یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس شخص کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دینا، دائرہ اسلام میں داخل کر دینا۔ تو جب میں بیچ چکا تھا تو میں واپس اپنی چھت پہ گیا، یہ سننے کے لیے کہ شاید وہ ان کے کیا جذبات، دیکھنے کے لیے کہ ان کے کیا جذبات